ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات ہے، عزت و ذلت ہے، امیری اور غریبی ہے، بیماری اور تندرستی ہے، اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس پاک مقدسہ و مطہر ہستی پر جس کو پروردگار نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع ہوگا والدین کی ذمہ داریاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت انسان ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہیں۔ جب چاہیں ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی لے لے، جب چاہے ان نعمتوں کے اندر میں کمی کر دے، جب چاہے ان نعمتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ کر دے۔ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جہاں ایک عظیم چیز ہے، وہیں پر وہ ایک امانت بھی ہے، اور جب امانت ہے تو پھر اس امانت کی ادائیگی کی ایک عظیم ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ان نعمتوں میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر میں عطا کی ہوئی ہیں، سب سے بڑی عظیم نعمت جس کو کہا جائے دنیاوی اعتبار سے، وہ آل و اولاد کی نعمت ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ کسی انسان کے جسم کے اوپر کوئی خراش لگ جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، جتنا اس کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بچے کو کوئی خراش لگ جائے۔ انسان اپنے اوپر ہر تکلیف کو گزار لینا برداشت کر لیتا ہے اور برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے تعلق سے اتنا وہ حساس ہوتا ہے کہ اس کو ایک کانٹا پیر میں چبھنے نہ پائے۔ ایک اگر پھوڑا نکلا ہو
تو اس کے لیے وہ پریشان رہتا ہے کہ کیسے اس کا یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے، کیسے اس کا زخم سوکھ جائے۔ تو اپنے بچوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر میں جو محبت رکھی ہے، جو جذبہ رکھا ہے، جو میلان رکھا ہے کہ خود کٹ جانا گوارا بچے کو بچا لینا، خود مصیبتیں برداشت کر لینا، بچوں کو سلا دینا، خود جگے رہنا، بچوں کو سلا دینا، خود بھوکے رہ جانا، بچوں کو کھلا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عظیم نعمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر اولاد کے سلسلے میں جذبات بھی عطا کیے، اور اسی جذبات میں انسان بہہ کر بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پاتا ہے۔ اپنی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو وہ نہیں نبھا پاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کے اوپر آپ شکر گزاری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اندر میں اضافہ فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اس کے اندر میں اضافہ کر دوں گا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں ان کے اندر میں اضافہ یا تمہارے مطابق اس کے اندر میں صلاحیت اور برکت عطا کر دوں گا اگر تم شکر گزاری کرو گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری سے کام لیا تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو شکر گزاری کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے اندر میں برکتیں عطا ہوتی ہیں، صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر میں ڈال دیتا ہے، اپنی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر میں رحمت بھی ڈال دیتا ہے، اور نعمت کے اندر میں اضافہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اضافے کی شکلیں الگ الگ ہوں گی، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھ دیے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم آنکھ کی شکر گزاری کریں گے یعنی نعمت کا صحیح استعمال کریں گے تو ہماری 4 آنکھیں ہو جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ استعداد و صلاحیت اور صحیح سمجھ، صحیح دیکھنے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، صحیح فہم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اس آنکھ کے اندر میں ایسی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا جس سے آپ صحیح طور پر دیکھ سکیں گے، صحیح چیزوں کو آپ پڑھ سکیں گے، صحیح چیزیں اس کے اندر میں روشنی اور بینائی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر دے گا۔ تو اضافے سے مراد یعنی اس کی صلاحیت کو بڑھا دینا، اضافے سے مراد اس کے اندر میں برکت کا ڈال دینا۔ اگر عدد کے اعتبار سے مال و دولت کا مسئلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کے اندر میں اضافہ فرما دیتا ہے شکر گزاری کے نتیجے میں، لیکن اگر ناشکری ہوئی تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہیں اللہ اس کے اوپر سلب کرنے پر بھی قادر ہے۔ نعمتوں کی شکر گزاری اگر آپ نہیں کریں گے اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اس نعمت سے برکت اٹھ جائے گی، اور کبھی کدھار وہ نعمت چھین بھی لے جاتی ہے جو کہ وہ اللہ کی جانب سے آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے۔ آنکھ، کان، دل اور دماغ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اب کہیں گے بھائی ان کی شکر گزاری کیا ہے؟ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں عطا ہوتی ہیں یا عطا ہوئی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، اور اولاد جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے اس کی شکر گزاری کیا ہے، کیسے ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کو آج سمجھنا ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی زبان میں کہ اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ہمیں مل گئی، کوئی مال حاصل ہو گیا، روپیہ پیسہ مل گیا، زمین اور جائیداد کے مالک بن گئے تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اقرار کر لینا کافی نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جس طرح کلمے کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے اسی طرح یہ کہہ لینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے شکر گزاری کے طور پر یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ۔ اقرار تو اقرار باللسان ہے ہی، لیکن نعمت کی اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، یہ ہے اصل اس کی شکر گزاری۔
اللہ کے حکم کے مطابق ان نعمتوں کے ساتھ میں صحیح معاملہ کرنا، اس کی صحیح دیکھ ریکھ کرنا، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اللہ نے آنکھ عطا کیا ہے تو آنکھ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے پر لگایا جائے، صحیح چیزوں کو دیکھا جائے، گندی چیزوں سے اس کو بچایا جائے، اچھے کاموں میں اس کو لگایا جائے، صرف کیا جائے، اس کا استعمال کیا جائے۔ کان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو کان کی شکر گزاری یہ ہوئی کہ اس کان کو اچھی باتوں کو سننے میں لگایا جائے، برائیوں سے اس کو بچایا جائے، فحش امور کے سننے سے اور فحاشی سے اس کان کو بچایا جائے۔ آنکھ، کان، دل اور دماغ کا بھی تعلق اتنی چیزوں سے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ نعمتوں کا صحیح استعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری۔ پانی اللہ نے دیا ہے تو پانی کی شکر گزاری کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پانی مل گیا۔ پانی کی شکر گزاری یہ ہے کہ پانی کا صحیح استعمال کریں، کم استعمال کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اسراف نہ کریں۔ اسی طرح اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کی شکر گزاری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور فرمان کے مطابق تمام وہ امور بجا لائے جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت امانت ہمارے اوپر وہ ذمہ داری عطا کی ہیں، سب سے پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس طرح اس کی پرورش کی جائے کہ جہنم کی آگ سے اس کو بچا لیا جائے، جہنم کی آگ سے اس کو بچایا جائے۔ دنیا کے معاملے میں آپ اتنے حساس تھے کہ بچے کو کانٹا چبھ گیا تو آپ تڑپ رہے ہیں، بخار لگا ہوا ہے آپ تڑپ رہے ہیں، بیمار ہے آپ تڑپ رہے ہیں، تکلیف اس کو ہو رہی ہے، آپ دلی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، اتنے حساس دنیاوی معاملے میں۔ لیکن اخروی معاملے میں اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جہنم کی آگ میں جل جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جہنم کی چیزوں کو لا کر دیا جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو مانگے وہ ہم عطا کر دیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جس راہ کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دنیاوی معاملے میں تو اتنے حساس تھے، بچپن کی محبت تو اتنی زبردست تھی کہ بچہ جب بیمار ہوتا آپ تڑپتے تو اس کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ محبت کا صحیح جذبہ اس طور پر کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے ہم اپنے آل و اولاد کو بچا لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اے نبی کہہ دیجئے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ ذالک هو الخسران المبین۔ کہہ دیجئے کہ اصل نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آل و اولاد کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بنا، جہنم کے راستے پر ڈال دیا، لگا دیا، آگ میں اس کو ڈال دیا۔ خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنی آل و اولاد کو قیامت کے دن کس چیز میں ڈالنے کا سبب بن جائے؟ آگ میں ڈالنے کا سبب بن جائے۔ یعنی دنیا کے اندر میں اس کی اچھی پرورش نہ کرے، برائیوں کی طرف لگا دے یا بری چیزوں کو لا کر دے دے، یا اس کی اچھی تربیت نہ کرے، جو کرنا ہے سو کرو، ہمارا فرزند ہے جو مانگتا ہے ہم دے دیں گے، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا صحیح تقاضا بھی نہیں ہے، یہ محبت کا صحیح تقاضا نہیں ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہی ہیں۔ کہا کہ جو اپنے اور اپنے آل و اولاد کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے، آگ میں جانے کا باعث بن جائے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کو ہم جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائیں، آخرت کا خسارہ اٹھائے۔
انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، میدان حشر کی کامیابی ہے، عالم برزخ کی کامیابی ہے. وہاں آپ کامیاب ہوں اور آپ کی آل و اولاد کامیاب ہو جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماشاء اللہ پڑھ رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، بہترین انگریزی کے اوپر اس نے ملکہ حاصل کر لیا ہے، ساری دولتیں اسی کے اوپر صرف ہو رہی ہیں اور اسی کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، اسی کے سلسلے میں سوچا جا رہا ہے اچھے سے اچھا انجینئر بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے. یہ ہمارا معیار ہے. لیکن اپنے بچوں کے تعلق سے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اچھا مسلمان بن جائے. آپ پڑھائیں، آپ لکھائیں، آپ بہترین انجینئر بنوائیں، بہترین ڈاکٹر آپ کا بچہ بنے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے یا نہ بنے، ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، بہترین وہ کامیابی آخرت کی حاصل کر لے، دین کے معاملے میں ایک بہترین مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارے، دنیا کے اندر میں ایک بہترین مسلمان ہو. سب سے پہلے آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی تو ہم یہ جھوٹی محبت کا دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا جذبات ہے، اور جذبات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، ان جذبات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. اچھا پڑھا لے، اچھا لکھا لے، آخرت کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے اوپر کوئی آپ کو پوچھ گچھ نہیں ہونے والی ہے. لیکن اس کے تعلق سے آپ کو پوچھ گچھ ہونی ہے کہ دینی تربیت تم نے اپنے بچوں کو کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ کے بچے مرتے دم تک مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس کا پوچھ گچھ ہونا ہے. دنیا کے اندر میں آپ نے کھلونے لا کر دیے کہ نہیں دیے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے. موبائل آپ خرید کر بچہ کو دیا کہ نہیں دیا، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے. کپڑوں کے اندر میں آپ نے کمی کر دی یا کپڑا بہترین دیا کہ نہیں دیا، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے. پوچھ گچھ کس کی ہونی ہے؟ آپ نے اچھی پرورش کی نہیں کی، دینی تربیت کی نہیں کی، اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے. اور ہر انسان کو مرنا ہے، میدان حشر کے اندر میں اس کو جانا ہے، رب کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، سوال و جواب وہاں اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کے تعلق سے ضرور بھی ضرور کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے جو دنیا کے اندر میں نعمتیں عطا کی ہوں گی، نعم کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے. جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، لہٰذا یہ جو اولاد اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے کہ جو ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، آپ نے بخوبی وہ ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی. ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا پاتے ہیں یا نہیں نبھا پاتے ہیں؟ ذرا ہم سب سے پہلے اس کا ہم جائزہ لیں. ہمارے اوپر پیدائش کے وقت سے لے کر جو ذمہ داری اپنے بچوں کی جب تک اللہ نے زندگی عطا کی ہے، جب تک رکھی ہے، انشاءاللہ ان تمام ذمہ داریوں کا احساس دلوایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ بحسن خوبی آپ نے اس کو نبھایا یا نہیں نبھایا. تو سب سے پہلی ذمہ داری جو آل و اولاد کے اوپر، آل و اولاد کی باپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی والدین کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے اوپر جو سب سے پہلا حق بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس بچے کا اچھا نام رکھیں، اس بچے کا اچھا نام رکھیں. ہمارے معاشرے کے اندر میں دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شکر گزاری کے طور پر ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، لیکن بدعت و خرافات والا جتنا کام ہے اور جتنا نام ہے، سب ناموں کو اکٹھا کرتے ہیں
اور ان ناموں میں سے وہ نام جو چاشنی بھرا ہوا ہو، زبان کو اچھا لگے، جو زبان کے اندر میں شیریں پیدا کر دے، سننے والے کے کان اس کی جاذبیت میں مہ ہو جائے، ایسے ناموں کا ہم اختیار کرتے ہیں۔ بعض حضرات تو ایسے ایسے نام رکھتے ہیں، کیا لگتے ہیں؟ من تشا، من الگ ہے، تشا الگ ہے۔ بعض نام رکھتے ہیں کچھ اور، نسیم مرسیہ، محسنن فلاں، اور نہ جانے کیا کیا نام رکھتے ہیں۔ کہتے بھائی یہ نام کہاں سے آتا ہوا؟ بھائی قرآن مجید کے الفاظ مولانا صاحب، قرآن مجید میں نے پڑھا ہے وریشہ نام رکھ دیا۔ ہم نے کہا قرآن مجید میں عذاب علیم ہے، علیم بھی نام رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے تعلق سے جو بچے کی پیدائش کے اوپر جو سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے والدین کے جانب سے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، بچے کا اچھا نام رکھا جائے، یہ سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے۔ جمع الجوامع کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اور اچھے نام کے تعلق سے اور بھی روایتیں ابو داؤد کے اندر میں اس طور پر آئی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں کے ذریعے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اولاد کا اچھا نام رکھا کرو۔ ابو داؤد کے اندر میں یہ روایت مروی ہے، لہٰذا اچھا نام رکھا کرو، اس لیے کہ جو بچے پکارے جائیں گے قیامت کے دن میدان حشر کے اندر میں، ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا نام کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ کس کی نصیحت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ ہمارے نام کیا ہوتے ہیں؟ پیر بخش، فلاں بخش، فلاں بخش، پیروں کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ کہیں اور کچھ ہوا تو ایسا نام رکھو جس کا کوئی معنی مفہوم نہ، ببلو ہے، ڈبلو ہے، ایسا نام رکھو جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ نام کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ نام جو ہم رکھتے ہیں، یا تو ہم رکھتے ہیں ایسا نام جس کا کوئی معنی و مطلب ہو، تو بہت سارے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ جو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہیں، پیدائش کے فوراً بعد شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی عکاسی، آج کی اس معاشرے کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 اور 190 ملاحظہ فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 190۔ اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، ایک جان کو پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس کی ملاپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کی کثرت پھیلا دی۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں عمومی طور پر جو چیزیں ہیں اس کی عکاسی کی جا رہی ہے کہ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں ایک خفیف سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ عورت اس حمل کو لیے پھرتی ہے، فلما اثقلت دعوا اللہ، جب وہ حمل پورا قرار پا جاتا ہے، عورت بوجھل ہو جاتی ہے، پھر وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازنا ہوتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعوا اللہ، یعنی دعویٰ کے اندر میں والدین دونوں ہیں، ماں اور باپ دونوں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کے کہتا ہے، اور دعوا اللہ ربہما، اے ہمارے پروردگار، لئن آتینا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر صحیح سالم تو نے مجھے ہمیں اولاد، صالحا ای یہاں صحیح سالم، اولاد کے معنی صحیح سالم اولاد
ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور ضرور تیرے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں گے. یہ کس سے ہم وعدہ لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. عورت بھی دعا کرتی ہے صحیح سالم ہو جائے, ہم بس اللہ کا خوب شکر ادا کریں گے, خوب شکر ادا کریں گے, خوب شکر گزاری کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ, جب ہم اسے عطا کر دیتے ہیں صحیح سالم لڑکا, صالحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ, پس وہ دونوں اپنے شرکا کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا, ہم نے اس کو عطا کیا ہے. اب ہم بھول گئے, اللہ کو بھول جاتے ہیں لوگ, اور کس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں؟ اپنے شرکا کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. جو جس سے مناسبت رکھتا ہے اس کی دعائی دینا شروع کر دیتا ہے. فلاں مزار پر گیا تھا, وہاں مانگا, بچہ عطا ہو گیا. خواجہ بابا کے پاس میں گیا تھا, خواجہ بابا نے دیکھو یہ عطا کر دیا. اب وہاں پیروں کے پاس میں فون ہونا شروع ہوتا ہے, مولانا صاحب خواجہ بابا نے بچے عطا کر دیے, کیا نام رکھوں؟ بلا پیر بخش رکھ دے, معین الدین بخش رکھ دے, نظام الدین بخش رکھ دے, عبد القادر بخش رکھ دے. یہ شروع نام کے تعلق سے شرکیہ کام شروع. اولاد صحیح سالم اللہ نے عطا کر دیا. والد کی ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ کا وہ شکر گزاری کرتا جیسے اس کے احکامات اس کے اوپر وارد ہوئے تھے. کیا احکامات ہیں میں بتاؤں گا, کیا ذمہ داریاں ہیں, سنت سے کیا ثابت ہے وہ بتاؤں گا. لیکن معاشرے کے اندر میں ہو کیا رہا ہے یہ پہلے سن لیں. معاشرے کے اندر میں یہی ہو رہا ہے, جو جس کی طرف نسبت رکھتا ہے وہ اس کی دعائی دینا شروع کر دیتا ہے, اس کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. فیما آتاہما, جو اللہ نے عطا کیا اس کے اندر. فتعالی اللہ عما یشرکون, اللہ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. اللہ بلند و بالا ہے ان تمام شرکا سے. جس کو وہ پکار رہے ہیں, جس کو شریک ٹھہرا رہے, جس کی طرف اس بچے کی نسبت کی جا رہی ہے کہ فلاں نے عطا کر دیا, فلاں نے عطا کر دیا, فلاں نے عطا کر دیا. اللہ ایک ہے جو اولاد عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے دونوں سے بری کر دیتا ہے. اللہ کی مرضی. جس کو چاہے بیٹی ہی بیٹی عطا کر دے, جس کو چاہے بیٹا دے دے, جس کو چاہے بیٹا دے بیٹی دے, اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. اللہ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے, کسی کا اختیار نہیں, نہ کسی نبی کا, نہ کسی پیر کا, نہ کسی ولی کا, کسی کا اختیار نہیں کہ اولاد بخش دے. لہذا اولاد کے ناموں کے رکھنے کے سلسلے میں کسی کی طرف نسبت, شرکیہ نسبت, یہ درست نہیں ہے. اچھے اخلاق کی نسبت مطلوب ہے. یہ نسبت نہیں کہ فلاں بخش فلاں بخش فلاں بخش, یہ نسبتیں شرکیہ نسبت ہیں. دوسرا کام کیا کرنا شروع کرتے, بچہ پیدا ہوا جی, فوراً اس کو کسی مزار کے اوپر سجدہ کروانے لے جاتے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بچہ پیدا ہوا, نزدیک میں کوئی مزار دیکھو وہاں پر لے جا کر بس رکھ دوں گا, رکھ دیا. بچہ پیدا ہوا, فوراً کیا کرتے ہیں, جس کے اندر میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں, اس کی دادی نانی وہاں جو بیٹھی رہتی ہیں سب سے پہلے ٹیکا دے دیتی ہیں. نظر نہ لگ جائے, یہ ٹیکا حفاظت کرنے والا ہے. کالے ٹیکے لگ گئے, نظر گزر سے بچے گا. میں پوچھتا ہوں کہ نظر بد سے حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس ٹیکے کے اندر میں کیا چیز ہے جو یہ ٹیکا اس کو نظر بد سے بچا سکتا ہے؟ بچہ رویا, مرچ جو ہوتا ہے نا, سوکھا مرچ, اس کو بچے سے ایسے ایسے کر کے نظر آ گیا بچہ, اور کہاں ڈالا جاتا ہے؟ اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. ایسے ایسے کیا, پھر آگ میں ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا تماشا ہے؟ اس سے کیا آپ کے بچے صحیح ہو جائیں گے؟ نظر بد سے حفاظت کی ذات اللہ کی ذات ہے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کو ہٹا کر کن کن چیزوں کے اوپر توکل کر رکھا ہے؟ ٹیکے کے اوپر توکل جس کے اندر میں کوئی جان نہیں, مرچ کے اوپر توکل جس کے اندر کوئی جان نہیں, ہم کر رہے ہیں اس کو.
سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ اس سے صحیح ہو جائے گا. شرک کا کام شروع اپنے شباب پر ہے. نام ابھی تو رکھا ہے نہیں ہے, 7واں دن بھی چلا گیا, ابھی نام نہیں رکھا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے نام رکھے جائیں. نہیں, 7واں دن کیا ہوتا ہے بھائی ہم تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو چھٹی جانتے ہیں. چھٹی میں تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر اس کو دودھ کی گھوٹی دی جاتی ہے, گھوٹی دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا, اس نومولود بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرمایا کرتے تھے. بھائی یہ کتنا بھاری ورڈ آپ نے استعمال کر دیا, تحنیک. یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو چھٹی جانتے ہیں, چھلا جانتے ہیں, یہ تحنیک کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. پہلی بات جو استحبابی درجے کا ہے, بعض چیزیں وجوب کے درجے کی ہے اور بعض مستحب چیزیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے اندر میں بچہ لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس بچے کے ساتھ میں؟ کیا کھڑے ہو کر اللہ اکبر اذان دینا شروع کر دیتے کیا؟ بچہ پیدا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحنیک فرماتے. تحنیک کا معنی یہ ہے کہ کھجور کو یا کسی ایسی چیز کو اپنے دانتوں سے چبا کر بچے کی تالو اور زبان کے بیچ میں لگا دینا, اس کو تحنیک, یعنی بچے کو اس کو چٹا دینا, تحنیک کہلاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لایا جاتا, یعنی وہ اشخاص, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی سے بڑھ کر اور کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ بابرکت ذات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا اور آپ کھجور کو چبا کر بچے کی تالو سے لگا دیا کرتے تھے. اسی کا نام ہے تحنیک. یہ استحبابی امر ہے, وجوب نہیں ہے, استحباب ہے. یعنی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, اور اسلام کے اندر میں یہ طریقہ رائج تھا صحابہ کے درمیان. وہ طریقے کہاں چلے گئے؟ یہ سنت کہاں چلی گئی؟ کوئی نہیں جانتا کہ تحنیک کا معاملہ کیا ہے. بچہ جب پیدا ہوا تو نیک شخص جو نمازی ہے, 5 وقتہ نماز کا پابند ہے, ایسے شخص کے پاس میں لایا جائے. اگر اس کا والد یا اس کی والدہ خود نمازی ہیں تو والد والدہ خود کر دیں, یا بچے کے رشتہ دار میں جو لوگ نیک ہیں, نمازی ہیں, پارسا ہیں, تقوی پرہیزگاری سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ایسے شخص کے پاس میں لایا جائے. چونکہ نیت یہ ہے کہ بچہ نیک بخت کا, وہ جو جھوٹا لے گا, وہ جو تحنیک جو کریں گے تو بچے کے اوپر اچھے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے, اور اس نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اجر بھی عطا کرتا ہے, یعنی ویسا کر بھی دیتا ہے اللہ تعالی. تو نیت کیا ہوتی ہے کہ بچہ انہی جیسا بنے, یا انہی کے نقش قدم پر, یا انہی کے راہ پر چلے. تحنیک, اور تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ تحنیک کا عمل ثابت تھا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دوسرے کے بچوں کو, جب ان کے پاس میں کوئی شخص معتبر سمجھ کر کسی بھی صحابی رسول کے پاس میں لاتا تو وہ بھی تحنیک فرماتے. اور یہ سلسلہ صرف صحابہ ہی تک نہیں رہا, تابعین, طبی تابعین, اور یہ سلسلہ عربوں کے اندر میں آج بھی عام ہے. لیکن کہاں ہم ہندوستانی پاکستانی اس کو کہاں مانتے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں, آیا ہی نہیں یہ سنت. آج تو آپ مولانا صاحب پہلی دفعہ اس سنت کا تذکرہ فرما رہے, یہ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے تحنیک کیا ہے. یہ تھی جس کو گھٹی بولتے ہیں نا, گھٹی دلانا, یہ ہے گھٹی دلانا. یہ چھٹی کے دن دادی پھوپھی اور فلاں کے ہاتھ سے دودھ پلوانا نہیں ہے, یہ وہ تحنیک کا معاملہ ہے. جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کسی نیک بزرگ کے پاس میں لے جایا جائے اور وہ کھجور کو چبا کر یا کسی میٹھی چیز کو چبا کر اس کے منہ میں لگا دیں, تاکہ بچہ ان کا سب سے پہلے جو غذا ملے وہ اچھی نیہ کے ساتھ میں اچھے آدمی اور متقی اور پرہیزگار بزرگ کے منہ سے اس کو نوالا ملے. بہرحال یہ تحنیک کا عمل جس کو آج ہم لوگوں نے کیا کر دیا, مردہ کر دیا, زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا عمل یہ دیکھا جاتا ہے, بچے کی پیدائش ہوئی, وہاں کھڑے ہو کر کونے میں اذان دینا شروع کر دیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا؟
وہاں کھڑے ہو کر ایک حدیث صرف اذان کے سلسلے میں ترمذی کے اندر میں جو روایت ملتی ہے، حضرت فاطمہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنا تو اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں